الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 727 ہے اذا نظر التصدق بعین شخصیت تعینت ولا يجوز له اتلافها ولا تبدیلها بعین اخرى۔ ایک بندے نے نظر مانی کہ میں صدقہ کروں گا اس معین چیز کا، یعنی عام طور پہ وہ جانور کو کیا کرتے ہیں، معین کرتے ہیں کہ یہ جو میری بکری ہے یا یہ جو گائے ہے میں اس کی جو ہے وہ صدقہ کرنے کی نظر مانتا ہوں، یعنی وہ سیدھا وہی اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ میں اس کو جو ہے وہ نیاز کے طور پہ پکاؤں گا اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے، یا یہ جانور جو ہے میں ذبح کروں گا جو ہے وہ اللہ کی خاطر کیا ذبح کروں گا، مومنین کو کھلاؤں گا اللہ کی خاطر، یوں کر کے اس میں اس نے کیا کیا کہ یہ جانور، یعنی اس جانور کو اس نے معین بھی کر دیا کہ یہ جو جانور ابھی ہے اسی کا کیا کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ تو تعینت وہ جو عین شخصیہ ہے وہ معین ہو جائے گی، اور معین ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ولا يجوز له اتلافها، اس کے لیے اس عین کو تلف کرنا جائز نہیں ہوگا، ولا تبدیلها بعین اخرى، اور اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا کسی دوسری عین کے ساتھ، تلف نہیں کر سکتا، یعنی اسے ویسے ذبح کر لے، بیچ دے یا اسے تبدیل کر لے، ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ جانور کی جیسے مثال دی، پیسوں کی مثال بھی ہو سکتی ہے کہ یہ والے پیسے جو ہے معین میں صدقہ کروں گا۔ ولو تلفت، اور اگر وہ چیز تلف ہو جائے، یعنی جانور بیمار ہو گیا، مر گیا، ٹھیک ہے، پیسے جو ہے وہ چوری ہو گئے، تلف ہو گئے، تو انحل النظر ولا شیء علیہ، تو یہاں پہ نظر کیا ہے، منحل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اس کے اوپر پھر کچھ بھی واجب نہیں رہے گا۔ نعم اذا کان ذلک باطلافہ، ابھی انہوں نے کیا کہا، لو تلفت، یعنی تلفت اور اطلاف یہ دو لفظ فقہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ تلفت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہ ہو، وہ چیز تلف ہو جائے، آفت سماوی یا عرضی کی وجہ سے چوری ہو جائے، بیمار ہو جائے، ایسے ختم ہو جائے، اس نے اپنی طرف سے اس کی حفاظت میں کوئی سستی نہیں کی، تو اس نے جو ہے وہ تعدی اور تفرید نہیں کی۔ اذا کان ذلک باطلافہ، اب دوسری صورت کیا بیان کر رہے ہیں کہ خود اس نے جو ہے اس کو تلف کیا ہے، یا تو خود اسے ذبح کر دیا یا اس کی حفاظت ہی نہیں کی، مال التفات الی نظرہ، جبکہ اس بندے کو یہ بھی پتہ تھا کہ میں نے جو ہے وہ اپنی نظر مانی ہوئی ہے اسی جانور کے لیے، اسی معین چیز کی میں نظر مانی ہوئی ہے، اس کے باوجود اس نے اس کو اطلاف کر دیا، تو عد حانثا، تو اس بندے کو کیا شمار کیا جائے گا، حانثا، یعنی اپنی نظر کو توڑنے والا، کہ اس نے گویا کہ اپنی نظر کو توڑ دیا ہے، فتلزمہ الکفارۃ، پس اس کے اوپر کفارہ لازم ہو جائے گا، ولا یضمن العین، اور عین کا ضامن نہیں ہوگا۔ عین کا ضامن نہیں ہوگا یعنی کیا مطلب کہ دوبارہ اسی عین کی وہ لے اور دوبارہ اس کا وہ صدقہ کرے، یہ اس کے اوپر ضمانت نہیں آئے گی، کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں، قضا، یعنی اس کی قضا نہیں ہوگی، فقط کیا ہوگا، نظر توڑنے کا کیا ہو جائے گا، کفارہ ہو جائے گا، دوبارہ عین کا ضامن نہیں ہوگا کہ وہ صدقہ اس نے عین کا کرنا تھا تو وہ عین کو دوبارہ لے کر آیا اور صدقہ کرے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ جو صورتحال ابھی ہم بیان کی ہے ہمیں ساری کی ساری، کہ اس چیز کی جو ہے وہ اطلاف نہیں کر سکتا، اسے تبدیل نہیں کر سکتا، اگر وہ خود تبدیل کرے گا یا اطلاف کرے گا تو وہ نظر ٹوٹ اس کی جائے گی۔ یہ کب ہے کہ اذا کان النظر مطلقا، کہ جب نظر اس کی کیا ہو، مطلق ہو، مطلق کس کے مقابلے میں، معلق کے مقابلے میں، یعنی اگر یہ ہو گیا تو میں یہ کروں گا، اس طرح نہیں تھا، کہا تھا کہ بس یہ میں نے نظر مان لی ہے کہ یہ جانور جو ہے میں ذبح کروں گا فلاں تاریخ کو اللہ کی خاطر، یوں کر کے، تو وہاں پہ پھر اس جانور کی حفاظت کرنا ضروری ہو جائے گا۔ ومثلہ، اور اسی کی مثل ہے کہ اذا کان معلقا، کہ جب اس کی نظر کیا ہو، معلق ہو، اور وتحقق المعلق علیہ، جس کام کے اوپر اس نے معلق کی تھی نظر وہ بھی کیا پورا ہو چکا ہے، یعنی اس نے کہا تھا کہ میری شادی ہو جائے تو میں کیا ہے اس بکرے کو ذبح کروں گا، تو شادی اس کی ہو چکی ہے، تو اب جو ہے وہ بکرے کو ذبح کرنا ہے، تو اب اس کی حفاظت کیا ضروری ہوگی، اگر اسے تلف کر دیتا ہے
بیچ دیتا ہے تو وہ نظر اس کی ٹوٹ جائے گی۔ وَأَمَّا قبل تحقق ہی، یہ کب ہے کہ جب معلق ہو اور معلق علیہ ہو جائے، خارج میں محقق ہو جائے۔ اما قبل تحقق ہی، اگر وہ معلق علیہ بھی پورا نہیں ہوا، یعنی ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی، فَيَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْعَيْنِ الْمَنْظُورَةِ التَّصَدُّقُ، بس اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عین کہ المنظورۃ التصدق کہ جس کے صدقہ کرنے کی اس نے نظر مانی ہے جس عین کی، اس عین میں اس کے لیے تصرف کرنا کیا جائز ہے، بالاطلاف، یعنی اس عین کو تلف کر دے، ذبح کر دے، ایسے کھا لے، یا وہ نقل للغیر، دوسرے کو بیچ دے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ کب؟ جب وہ چیز کیا ہے ابھی تک متحقق نہیں ہوئی، یعنی اس نے کہا تھا کہ میری شادی اگر ہوگی تو میں کیا ہے یہ جانور کیا ذبح کروں گا، ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی، جب تک شادی نہیں ہوئی تو ابھی اس جانور کو کیا ہے وہ ذبح کر سکتا ہے، اسے بیچ سکتا ہے، یہ اس کے پاس کیا ہے اختیار رہے گا۔ معلم یعلم بتحقق المعلق علیہ لاحقا، لیکن دو صورتوں میں جو ہے وہ ایسی ہیں کہ ابھی تک وہ معلق علیہ کام پورا نہیں ہوا، پھر بھی اس کے لیے اس جانور میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ پہلی صورت کیا ہے کہ معلم یعلم، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے، کس چیز کا؟ بتحقق المعلق علیہ لاحقاً، کہ جس چیز کے اوپر میں نے معلق کیا تھا وہ لاحقاً بعد میں وہ چیز متحقق ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی فرض کریں اس کا رشتہ وغیرہ طے ہو گیا اور ایسے معاملات بن گئے کہ اس سے 100% یقین ہو گیا کہ اب تو جو ہے وہ میری شادی ہو جائے گی۔ اب جب 100% یقین ہو جائے گا شادی ہو جائے گی، ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، اگلے مہینے یا 3-4 مہینے بعد ہونی ہے، یقینی طور پہ ہونی ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہے یہ اس جانور کو وہ جو عین شخصی ہے جس کو معین کیا نظر کے طور پہ اس کو کیا تلف نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے یقین ہو چکا ہے کہ جس کام کی میں نے نظر مانی تھی معلق کر کے وہ کام میرا کیا ہو گیا ہے، بس چند ایک مہینوں کے بعد کیا ہے وہ ہونے والا ہے، اور یقین ہے کہ وہ کام ہو کے رہے گا۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ نَظْرُهُ مُشْتَمِلًا، اس کی نظر جو ہے وہ مشتمل نہ ہو، کس بات کے اوپر؟ کہ عَلَى الْالْتِزَامِ بِإِبْقَاءِ الْعَيْنِ، کہ اس نے اپنے اوپر ضروری قرار دیا ہو نظر کے اندر ہی کہ وہ اس عین کو باقی رکھے گا، اس چیز کی حفاظت کرے گا، کب تک حفاظت کرے گا؟ إِلَىٰ أَن يَتَبَيَّنَ لَهُ عدم تحقق ہی، کہ جب تک اس کے لیے یقینی نہیں ہو جاتا، کیا یقینی نہیں ہو جاتا، کیا واضح نہیں ہو جاتا؟ عدم تحقق ہی، عدم تحقق المعلق علیہ ہے، یعنی جب تک معلق علیہ کا متحقق نہ ہونا اس کے لیے یقینی نہیں ہو جاتا، یعنی اس کا الٹ کیا نکلے گا کہ معلق علیہ کے متحقق ہونے کا مشکوک ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا کام ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح کی مشکوک صورتحال چلتی رہے گی اور جب تک یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ یہ کام نہیں ہونے والا، تو میں اس چیز کی کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا۔ جب پتہ چل جائے گا کہ جو میرا کام ہے وہ نہیں ہونے والا، واضح یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ جو کام ہے میرا نہیں ہوگا، تو اس صورت میں اس نے کہا کہ میں اس چیز میں کیا کروں گا؟ تصرف کر دوں گا۔ تو اگر اس طرح کی اس کی نظر تھی اور اس طرح کا اس کا قصد اور ارادہ تھا کہ میں جو ہے وہ جس جانور کی نظر مان رہا ہوں میں اس کی حفاظت کروں گا جب تک جو ہے وہ یہ صورتحال واضح نہیں ہو جاتی کہ میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر نہ ہونا واضح ہو جاتا ہے تو پھر میں حفاظت نہیں کروں گا، جب تک صورتحال کو چانس بنتے ہیں، جب تک چانس باقی ہیں تو میں کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا۔ تو اس صورت میں ابھی تک معلق علیہ خارج میں متحقق نہ بھی ہو تو اس کے لیے واجب ہے کہ اس چیز کی کیا کرے؟ حفاظت کرے۔ یعنی اما فی ہاتین صورتین، ان دو صورتوں میں پہلی صورت کیا بنے گی کہ اسے علم ہے کہ معلق علیہ کیا ہے بعد میں متحقق ہو جائے گا، دوسری صورت کیا ہے کہ اس نے نظر کے اندر یہ قصد کیا تھا کہ میں اس چیز کو باقی رکھوں گا جب تک چانس کیا ہے باقی رہیں گے۔ تو ان دو صورتوں میں کیا ہے فلا یجوز له التصرف فیہا ایضاً، اس بندے کے لیے کیا ہے اس چیز میں تصرف کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ ایضاً کیا مطلب؟ یعنی جب تک اگرچہ جو ہے وہ نظر کیا ہو معلق ہو اور معلق علیہ کیا ہے وہ متحقق بھی نہ ہوا ہو، یعنی متحقق نہ بھی ہوا ہو تو پھر بھی تصرف کرنا کیا جائز نہیں ہے۔ تو معلق علیہ اگر متحقق ہو چکا وہ تو واضح ہے، پھر تو تصرف نہیں کر سکتا۔ تو ایضاً کا کیا مطلب ہے کہ وہ علم یتحقق المعلق علیہ، کہ اگرچہ معلق علیہ متحقق نہ بھی ہوا ہو تو ان دو صورتوں میں تصرف کرنا عین منظورہ کے اندر جائز نہیں ہوتا۔ اذا نظر التصدق علی شخص معین، اس نے جو ہے وہ نیت کی تھی کہ میں صدقہ کروں گا، چیز معین نہیں کی لیکن علی شخص معین، جس بندے کو صدقہ کرنا تھا وہ بندہ کیا ہے معین کر دیا، ٹھیک ہے جی۔
ایک مومن سے کہا کہ جی میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ جو پیسے ہیں میں آپ کو کیا کر دوں گا، صدقہ کر دوں گا. تو لازمہ تو وہی بندہ کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا. یعنی لازم تصدق علی شخص معین، تو لازم ہو جائے گا کہ وہ صدقہ کرے اسی معین شخص کے اوپر، یہ چیز ضروری ہو جائے گی. اب وہ جو بندہ ہے اس سے کیا کہا جاتا ہے، منظور لہو کہتے ہیں. منظور لہو یعنی جس کے لیے صدقہ کی کیا نظر مانی گئی ہے. تو کیا منظور لہو کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اس کے ذمہ کو بری کر دے، یعنی اسے کہے کہ ٹھیک ہے آپ نے نظر مانی ہے کہ یہ پیسہ آپ مجھے دیں گے یا یہ جانور کے آپ مجھے دیں گے، لیکن میں جو ہے وہ آپ کو بری کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں آپ کو میں نے کیا کیا، معاف کیا. اگرچہ آپ نے وعدہ کیا تھا یہ میرا حق بنتا ہے، لیکن میں نے آپ کو کیا جی معاف کیا. تو کیا اس طریقے سے جو ہے وہ منظور لہو کے پاس یہ حق ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں کہ ولا یملک المنظور لہو الابراء منہ. منظور لہو کیا ہے، مالک نہیں ہے. کس چیز کا مالک نہیں ہے؟ کہ الابراء منہ، کہ وہ کیا کر لے، ذمہ کو بری کر دے، منہ اس تصدق سے، کہ وہ جو صدقہ ہے، وہ جو چیز معین ہے اس سے اپنے ذمہ کو کیا کر دے، بری کر دے. بلکہ نہیں، الابراء منہ یعنی من الناظر، یوں کہہ دیں کہ وہ جو جس بندے نے نظر مانی ہے اس کو کیا قرار دے، بری قرار دے. وہ کہے کہ میں تمہیں کیا کرتا ہوں، ابراء کرتا ہوں. فلا یسقط عن الناظر، پس وہ چیز کیا ہے، ناظر سے ساقط نہیں ہو جائے گی. بے برا ہی اگر منظور لہو کیا کرتا ہے، اس کو بری کر دیتا ہے. منظور لہو نے یہ کہہ دیا کہ تم جو ہے وہ اپنے ذمہ سے بری ہو، تمہیں کیا ہے کوئی صدقہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو وہ چیز ہے وہ ناظر کے اوپر باقی رہے گی اور اس کے اوپر صدقہ کرنا اسی کو کیا ہے، واجب رہے گا. اچھا، اب اس نے جو ہے وہ بری کر دیا. بری کرنے کے بعد اس کے اوپر تو واجب ہے اس کو صدقہ کرے. جب وہ اس کو صدقہ کرے گا تو کیا منظور لہو کے اوپر واجب ہے کہ اس کے صدقہ کو قبول کرے، یا اس کے اوپر صدقہ کو قبول کرنا واجب نہیں ہے؟ یعنی وَهَلْ يَلْزِمُ الْمَنظُورَ لَهُ الْقُبُولُ، کیا قبول کرنا لازم ہے منظور لہو کے اوپر؟ الصحیح هو عدم اللزوم، صحیح کیا ہے کہ منظور لہو کے لیے اس کے صدقہ کو قبول کرنا لازم نہیں ہے. فَيَبْطُلُ النَّذْرُ بِعَدْمِ قَبُولِهِ، اب ہوگا کیا کہ اس نے تو صدقہ کرنا واجب ہو چکا ہے اس کے اوپر، یہ جب اس کو صدقہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر قبول کرنا واجب نہیں ہے، اس نے قبول ہی نہیں کیا. تو اس طرح اس کی نظر کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، بعدم قبول ہی، اس کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے. جب اس نے قبول نہیں کیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کی نظر ٹوٹ جائے گی، ہن سے نظر نہیں ہوگی، بلکہ جو نظر ہے وہ باطل ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی، اس کے اوپر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا. وَلَوْ امْتَنَعَ، اگر اس نے انکار کیا، منظور لہو نے پہلے انکار کیا کہ میں جو ہے وہ یہ صدقہ قبول نہیں کرتا، ثم رجع الى القبول، پھر دوبارہ ایک دو دن کے بعد وہ واپس پلٹ آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں قبول کرتا ہوں، تو واجب التصدق علیہ اذا کان النذر مطلقا، تو اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ وہ دوبارہ کیا کرے، اس کو صدقہ کرے. کب کہ جب اس کی نظر کیا تھی، مطلق تھی، اس کا کوئی وقت معین نہیں تھا. اس نے کہا تھا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس مومن کو کیا دوں گا، صدقہ دوں گا. کام اس کا ہو چکا، کوئی دین وغیرہ معین اس کے نہیں تھے، تو اب اس نے قبول کر لیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں صدقہ قبول کروں گا، تو اب اس کے اوپر دوبارہ واجب ہو جائے گا ناظر کے اوپر کہ صدقہ کرے. او موقتاً، یا اس کی نظر موقت ہے لیکن ولم یخرج وقتہ، ابھی اس کا وقت کیا باقی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا محرم میں ایسا کروں گا تو محرم اب تک باقی ہے، ماہ رمضان میں صدقہ کروں گا تو ماہ رمضان اب تک باقی ہے. وَكَانَ لِمُتَعَلِّقِهِ، اور ساتھ ساتھ کیا ہے جو متعلق نظر ہے، متعلق نظر وہ صدقہ ہے، اس کے اندر کیا ہو، اطلاق ہو کہ یشمل صورت قبول ہی بعد الامتناع، کہ جو اس صورت کو بھی شامل ہو کہ اگر اس نے صدقہ کو قبول کر لیا بعد الامتناع، انکار کرنے کے بعد صدقہ کو قبول کر لیا، تو اس کے اندر پھر بھی اطلاق ہو کہ میں پھر بھی کیا کروں گا، صدقہ کروں گا. اس جیسی نظر ہو تو پھر تو وہ انکار کرنے کے بعد جب قبول کرے گا تو دوبارہ اس کے لیے کیا صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا. اما لو کان مقیدا، لیکن اگر اس کی نظر کیا تھی، مقید تھی، اگرچہ ارتکازاً کیا ہے، اس کے ذہن میں ہے، اس کے ذہن میں یہ بات رچی بسی ہوئی ہے کہ میں جو ہے وہ صدقہ کروں گا، اگر اس نے صدقہ قبول نہ کیا تو نظر میری ختم. اب دوبارہ کیا ہے، یہ ہفتے بعد قبول کرتا ہے یا یہ کہتا ہے میں اب قبول کرتا ہوں بعد میں، تو پھر اس کی نظر نہیں ہوگی، یعنی پھر میں صدقہ نہیں کروں گا. اس طریقے سے کیا اس نے مقید کیا ہوا تھا اپنی نظر کو، بغیر حاضر صورت، اس صورت کے غیر کو.
ٹھیک ہے، یہ کون سی صورت ہے کہ امتناع کے بعد قبول کرنا. اس کے غیر کے ساتھ اس نے اپنے سوچا ہوا تھا کہ جیسے میں نظر اس کو دوں گا، صدقہ دوں گا تو یہ قبول کر لے گا، تو اگر یہ قبول نہیں کرتا تو بس میری نظر ختم. اس کے ذہن میں یہی بات تھی. تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ فَيَنْحَنَّ النَّظْرُ، وہ نظر کیا منحل ہو جائے گی بے امتناع اولاً، جب پہلی دفعہ وہ کیا کرے گا، انکار کرے گا. جیسے ہی وہ انکار کرے گا پہلی دفعہ، نظر کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اب دوبارہ یہ قبول کرتا ہے تو یہ کیا کہے گا، بھی نظر تو ختم ہو گئی. میری نیت، میری نظر میں اور میری نگاہ میں یہی بات تھی کہ اگر تم قبول کرو گے تو نظر پوری ہوگی، قبول نہیں کرو گے تو نظر میری تھی ہی نہیں، ختم ہو جائے گی. اس طرح کا کیا میں نے سوچا ہوا تھا. تو لہٰذا یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نظر جو ماننے والا ہے اس کے قصد کو اور اس کے ارادے کو جو ہے وہ یہاں پہ داخل ہے. اذا نظر تصدق بمقدار معین من مالہ، اس نے نظر مانی تھی کہ میں اپنے مال سے جو ہے وہ اتنی معین مقدار کا کیا صدقہ کروں گا، 1000 روپے صدقہ کروں گا. ومات قبل الوفاء بہ، اور وہ اپنی نظر کو پورا کرنے سے پہلے کیا ہے جی، فوت ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں جی، لم یخرج، نہیں نکالا جائے گا. ہاں، لم یخرج من اصل ترکتہ. تو اب یہ جو جس مال کی اس نے نظر مانی تھی کہ 1 لاکھ کا میں کیا صدقہ کروں گا، یہ جو ہے وہ اس کے اصل ترکت سے جو ہے وہ نہیں نکالی جائے گی. ٹھیک ہے جی، یعنی قرضے وغیرہ جو اس نے دوسروں کو دینے ہوتے ہیں وہ تو میراث سے پہلے، اصل ترکت کی تعبیر کی کیا مطلب ہے، میراث تقسیم کرنے سے پہلے نکالیں. تو قرضے وغیرہ تو نکالے جاتے ہیں، لیکن جو اس کے اوپر واجب کفارے ہیں، ٹھیک ہے، روزے کس نے کفارے دینے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ صدقے کی جو اس نے نظریں مانی ہوئی ہیں اور پوری نہیں کی، وہ چیزیں کیا نہیں نکالی جاتی. ٹھیک ہے، تو لم یخرج من اصل ترکتہ، تو وہ اس کے اصل ترکت سے نہیں نکالی جائیں گی بلکہ میراث کے طور پہ تقسیم کر دی جائیں گی. الا ان الاحوط الاستحبابا، مگر احتیاط مستحب کیا ہے، لکبار الورثۃ، جو بالغ وارث ہیں، نابالغ نہیں، نابالغوں کو تو پورا حصہ دے دیں گے. جو بالغ وارث ہیں ان کے لیے احتیاط مستحب کیا ہے کہ اخراج و ذالک المقدار، کہ وہ اس مقدار کو نکالیں، من حصہ سے ہم، اپنے حصوں سے نکالیں، والتصدق بھی من قبلہ، اور اس مرحوم کی طرف سے اس کا کیا کریں، صدقہ کریں. تو یہ احتیاط مستحب ہے. یعنی زکوٰۃ اور خمس وغیرہ میں یہ قانون ہے، اگر وہ خمس کا پابند نہیں تھا تو اس میں بھی یہی ہے کہ ان کے لیے کیا مستحب ہے کہ وہ اپنے حصے سے کیا ہے اس کا جو خمس بنتا ہے وہ نکال دیں. لیکن اگر خمس کا پابند تھا پھر تو میراث تقسیم کرنے سے پہلے کیا نکالا جاتا ہے، کیونکہ وہ خمس ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ گویا کہ سادات کا حق ہے، وہ قرض کی طرح ہو جاتا ہے. وَإِذَا نَظَرَ تَصَدُّقَ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، اس نے جو ہے وہ نظر مانی تھی کہ اس بندے کو جو ہے میں صدقہ دوں گا، معین کیا بندہ. فمات المنظور له قبل الوفاء بالنظر، اب وہ جو بندہ ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. کب فوت ہو جاتا ہے کہ ابھی تک اس نے نظر کو پورا نہیں کیا. تو لم یکن وارثہ مقامہ، تو اب وہ جو اس کے وارث ہیں فوت ہونے والے کے، وہ اس کی جگہ پہ نہیں کھڑے ہوں گے. کس بات میں، کہ فی وجوب تصدق علیہ ہے، کہ اب اس کے وارث کے اوپر صدقہ کرنا اس کے اوپر واجب ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ منظور لہو جو ہے وہ اس کا مالک نہیں بن جاتا. اگر وہ مالک بنتا تو پھر وارث کیا ہے وہ مطالبہ کرتے کہ ہمارا والد جو ہے اس چیز کا مالک تھا، آپ نے دی نہیں اس کو چیز تو اس کو دیں. ٹھیک ہے، اس طرح وہ مالک نہیں بن جاتا. یصح نظر التصدق علی نحو نظر الفعل، جو تصدق کی نظر کرنا صحیح ہوتا ہے اگر یہ فعل کی نظر کے طور پہ ہو. فعل کیا مطلب، کہ میں صدقہ کروں گا، یوں. یعنی وہ نظر میں کیا الفاظ کہے کہ اگر میری شادی ہو گئی تو میں 1 لاکھ روپیہ اللہ کی خاطر صدقہ کروں گا. تو صدقہ کروں گا کیا مطلب، فعل کی نظر مانی. ایک دفعہ جو ہے فعل کی نظر نہیں ہوتی، وہ اسے کیا کہتے ہیں، ایٹومیٹک صدقہ ہو جائے گا. تو یہ والی جو نظر ہے یہ باطل ہوتی ہے. یعنی وہ کہے کہ اگر میری شادی ہو گئی تو یہ 1 لاکھ روپیہ صدقہ ہو جائے گا اللہ کی خاطر. یعنی ادھر میری شادی ہو گئی، ادھر آٹو سسٹم چلے گا، ادھر کیا ہے جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے انجام پا جائے گا. تو یہ والی کیا نظر کیا ہوتی ہے، باطل ہوتی ہے. تو آٹو وہ نہیں کر سکتا، تو وہ فعل کی کیا ہونی چاہیے، اس کی نظر ہونی چاہیے. یعنی اس سے کیا کہتے ہیں کہ نظر تصدق علی نحو نظر الفعل ہو، یعنی فعل کو انجام دینے کی نظر ہو تو وہ صحیح ہوتا ہے. ولا یصح علی نحو نظر النتیجہ، نتیجہ کی نظر مانے کہ صدقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، صدقہ کرنا فعل ہے اور نتیجہ کیا ہے، صدقے کا ہو جانا، کہ یہ مال صدقہ ہو جائے گا. یہ والی نظر ہو تو یہ کیا نہیں ہوگا.
اچھا اس نتیجہ کی کیا مثال دے رہے ہیں نظر نتیجہ کی کہ این ینظر کہ وہ نظر مانے. کیسے نظر مانے کہ این یکون مالہ المعین صدقۃ، این یکون ہو جائے گا کہ اس کا جو معین مال ہے وہ صدقہ ہو جائے گا، علی فلان مثلاً فلاں کے اوپر کیا صدقہ ہو جائے گا. تو اس طرح کی وہ کہتا ہے تو یہ پھر کیا ہے نافذ نہیں ہوگی. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.